اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جی ناظرین محترم، ایک دفعہ پھر میں سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے جو سیاسی نمائندے ہیں اس کی کردار کیا ہے۔ سیاسی نمائندے عوامی مفادات کے لیے درست سمت میں کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ کیا وہ سماجی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے پر عبور رکھتی ہے کہ نہیں؟ سماجی نمائندے عوام سے ووٹ تو لیتی ہے، ایک حلقہ یا پیکے یا انہیں کے امیدواران ہوتے ہیں، عوام ان کو ووٹ دیتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہی ایم این اے یا ایم پی اے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ بنیادوں پر کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ اب باقاعدگی سے ریاست سے تو یہی لوگ تقریباً 1 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ بھی دیتے، اس کے ساتھ دیگر جو مراعات ہیں وہ بھی دیتی ہوگی، لیکن جو گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں، عوام کا جو رائے ہے، ان سیاسی جو نمائندے ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ منفی رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام جو عوام ہے جو اپنی جو زندگی ہے وہ گزار رہی ہوتی ہے، روزمرہ معمول کے مطابق جب اپنے لیے محنت و مزدوری وہ کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی جو نجی زندگی ہے اس سلسلے میں اس کو آسانیاں نہیں ہوتی، اس کے لیے سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر جو گھریلو بل ہے وہ زیادہ آتی ہے، صحت کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ درپیش ہوتی ہے۔ جو حکومتی جو نمائندگان ہیں کیا وہ ان غریب عوام کے لیے ان بیوروکریسی کے ساتھ مل کر عوامی جو مسائل ہیں اس کو حل کریں؟ تقریباً طور پر جب یہی مقامی جو نمائندے ہیں اس کو منصب ملتا ہے تو پھر یہی لوگ اپنی منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اپنے جو قریبی عزیز ہیں اور جو اقربا پروری پر جو لوگ ہیں اور ان سے رشوت دے کر یا ان کو رشوت دے کر یہی لوگ انہیں بیوروکریسی کو استعمال میں لاتے ہوئے اور جو من پسند لوگ ہیں ان کو نوازے۔ تو یہی بیوروکریسی کو اگر یہی لوگ یہ سیاسی نمائندے اگر عوامی جو مسائل ہیں اس کی فلاح و بہبود کے لیے درست سمت میں لائے جائیں تو کوئی عوامی جو مفادات ہے اگر اس کو فائدہ پہنچے تو کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوگا۔ دیکھیے ناظرین محترم، بحیثیت پولیٹیکل سائنس کے طلبگار، سوشیالوجسٹ، میں صحافی کے نقطۂ نظر سے آپ کے سامنے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ انہی سوشل سائنس کی پروفیشنل نقطۂ نظر سے میں آپ کے سامنے یہ رائے دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ ان کی بنیادی حقوق ان سیاسی نمائندوں پر کیا ہے، اور پھر اگر یہی ایم پی اے ایم این اے اگر اس کو عوام کی طرف سے کامیابی مل بھی جائے، کیونکہ عوام وہ اپنے جو روزمرہ جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے 2 وقت کا رزق پیدا کرنے کے لیے سخت محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو یہ زندگی ہے تاکہ یہ گزارا یہ بس ہو سکے، لیکن اس کے جو مستقبل ہے وہ تو اس ایم پی اے ایم این اے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تاکہ یہی ایم پی اے انہی غریب عوام کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے سنجیدہ بنیادوں پر کوششیں نہیں کرتی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے یہ اسٹریٹیفیکیشن ہے، سماجی درجہ بندی ہے، لیکن پھر یہی ایم پی اے اپنے جو من پسند لوگ علاقے میں اس کو باری پھٹ بھی دیتے ہیں، اس کو نوازتے بھی ہیں، اس پر اخراجات بھی کرتے ہیں، اس کے جو حقوق ہیں اس کے لیے درست سمت میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن باقی جو عوام ہے اس کو اسٹریٹیفیکیشن کی بنیاد پر نظر انداز کرتی ہے۔ تو یہ دوہرا معیار کب تک ہوگا؟ اگر حکومت سنجیدہ بنیادوں پر انہیں عوام کے مسائل کو ترجیحاتی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوشش کرے، میں اس کی ذمہ داری جو پولیٹیکل جماعت ہے اس کی میں ذمہ داری لوں گا، کیونکہ تمام اختیارات کے سرچشمہ یہی ہوتے ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے اور انہوں نے جمہوریت کا نعرہ بلند کر کے عوام سے ووٹ دیا ہوتا ہے، تب ان کے پاس جب ریاست کے وسائل آ جاتا ہے اور پھر اقتدار اعلیٰ ہم کیا ہے اقتدار اعلیٰ اس کے پاس جو اختیارات ہیں ان سے حلف یہی لیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی یہ اختیارات ہیں یہ ایک مقدس امانت کے طور پر آپ استعمال کریں گے، معاشرے میں رہتے ہوئے اس غریب عوام کی آپ خدمت کریں گے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے آپ درست سمت میں کام کریں گے، اس کے مفادات کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی بنیاد پر ان سے باقاعدہ جب یہ لوگ منتخب ہوتے تو ان سے باقاعدہ اسمبلی میں یہ حلف دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہی لوگ اپنی حلف کی پاسداری نہ کرتے ہوئے عوامی جو مفادات ہیں اس کو سنگین بنیادوں پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اور خاص کر یہ ایم پی اے ایم این اے اس کی تعلیمی جو کوالیفیکیشن میں کہوں میٹرک بھی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے جو پبلک اوپینین ہے لیکن علاقے میں جو اثر رسوخ کی بنیاد پر یہی لوگ عوام میں پبلک اوپینین کو بناتے ہیں، اور عوام پھر عوامی رائے عامہ کی بنیاد پر جو اکثریت لوگ ہیں وہ مجبور ہو کر، کیونکہ ان کے پاس جو دوسرا نمائندہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ وقتی طور پر جو پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ بحران ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور یہ مسائل ختم ہو، تب یہی نمائندگان کیا کرتے ہیں کہ یہی عوام
ان کو ووٹ دیتی ہے اور پھر یہی نمائندگان پبلک اوپینین عوام نے جو ان پر اعتماد کیا ہوتا ہے وہ بالکل نظر انداز کرتے ہیں، غرور و تکبر کے زمرے میں مبتلا ہوتے ہیں، ریاست سے باری جو ہے نمرات دیتی ہے، خرچیاں کرتی ہے، گاڑوں میں ریاست کے گھومتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاوضہ ہے سالانہ، تو یہی لوگ میرے خیال میں مہینے کے کروڑ روپے اس کی تنخواہ ہوگی حکومت سے، لیکن بدقسمتی سے پبلک جو عوام ہے، جو اس کی جو روزمرہ جو زندگی ہے، جو معمولات ہے، وہ ان پولیٹیکل پرسن کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، لیکن عوام نے ان پولیٹیکل پرسن پر اعتماد کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہے، باغ دوڑ کیا ہے۔ تب ان پولیٹیکل پرسن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوامی مفادات کے لیے درست سمت میں کام کرے اور جو اس کے ارد گرد جو گھومنے والے چمچگیر پرسن ہیں اس کو نظر انداز کرے، چاہے وہ اس کے پارٹی سے ہو، چاہے وہ اس کے پارٹی سے باہر ہو۔ اگر یہ چمچگیر اس کے ارد گرد، اس ایم این اے ایم پی اے کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے تو پھر یہی لوگ اس علاقے کے لیے خطرہ ہوں گے، اس علاقے کے جو مفادات ہیں، اس کے جو انفرادی جو زندگی، اجتماعی زندگی، وہ پھر ختم ہوگی۔ اور پھر یہ ایم پی ایم این اے جب عوام ان کو ووٹ دیتی تب اس کو سوشل اسٹریٹیفیکیشن کو مکمل نظر انداز کرنا چاہیے اور سماجی فلاح و بہبود کی نظر میں اور جو سماجی اصول کی روشنی میں اس عوام کے لیے کام کرنا چاہیے۔